بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بھی پیغمبر کا ہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی معلومات، اچھے واقعے لے کے آؤں گی، اور بھی اس سے بیسٹ اور بھی بہت کچھ۔ آپ لوگوں نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے چینل کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر دینی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم بہت بد عملیوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھی، خاص طور پر ہم جنس پرستی کا ارتکاب کیا کرتی تھی، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی برائی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں ان کی گناہوں پر تنبیہ کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم لوط کھلے عام بے حیائی اور بدکاریوں کا ارتکاب کرتی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ وہ لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتے تھے اور ان کے دل میں نہ خوف خدا تھا اور نہ ہی کوئی اخلاقی قدر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو کوششیں ہیں آج وہ میں بیان کروں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اس کی جو قوم ہے وہ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی مخالفت کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو وہ انہیں اور ان کے پیروکاروں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جب ان کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی ان کی قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں۔ جب قوم لوط نے اپنی بدعمالیوں کو نہ چھوڑا اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور ان پر سخت آسمانی پتھروں کی بارش کی گئی، جس سے یہ دونوں شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے سنا، اللہ کا عذاب سخت آسمانی پتھروں یعنی پتھروں کی بارش کی گئی تھی کہ وہ جہاں بھی تھے وہیں کے وہیں ختم ہوتے گئے۔ نتیجہ، اس کا انجام میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ اگر وہ آپ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں تو اپنی ان باتوں کو دھیان سے دیکھیں، سنیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں کہ وہ قرآن پاک آپ لوگوں کے لیے کس لیے نازل ہوا۔ قوم لوط کے اس بدکاری اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار بچا لیے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی نافرمانیوں میں شامل ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی بہت سمجھایا کہ تم ان بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی راہ میں آؤ، لیکن وہ بھی نہ مانی اور وہ بھی
بدکاروں میں شامل ہو گئی اور اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ آپ نے سنا حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں، وہ بھی نبی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم کی جو بدعمالیاں بدکاریاں تھیں وہ دوسری قسم کی تھیں۔ وہ مردوں کے ساتھ ان کو محبت تھی، جبکہ یہ بدعمالیوں میں سب سے بڑی بدعمالی ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو کہ ان بدعمالیوں سے پرہیز کرو، اللہ کی پکڑ سخت ہے، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بھی نہ مانی۔ ان پر جب عذاب نازل ہوا پتھروں کی بارش کا، تو ان کی بیوی بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اپنوں میں سب سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی، لیکن جو اپنے بھی نہ مانے تو اللہ کے عذاب کی نذر ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی اپنی قوم کو منانے کی۔ انہوں نے یہاں تک کہ ان کی تبلیغ کی ایک آدمی کو پکڑ کے، لیکن وہ نہ مانے اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ آج کی جو ویڈیو تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں ان پر تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اور بھی واقعے اور معلومات جاننی ہے تو میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگوں کے ہی فائدے کی ویڈیوز لے کے آؤں گی، آپ لوگوں کی ہی معلومات کے اضافے کے لیے ویڈیوز لے کے آؤں گی۔ آپ لوگوں نے ضرور انم وائس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے انم وائس کو سپورٹ کیا تو میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اور بھی معلومات لے کے آؤں گی، اور بہت زبردست معلومات لے کے آؤں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔